बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جنوں کے بادشاہ پیران پیر دستگیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا گیا چیلنج پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، بہیمات الاسرار میں حضرت شیخ ماجد الپردی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ولی کے کندھے پر میرا قدم ہے، تو اس پر کوئی ولی زمین پر باقی نہ رہا اس وقت کے جس نے تواضع اور آپ کے مراتب اعلیٰ کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی گردن نہ جھکائی ہو، اور نہ ہی اس وقت صالح جنات میں سے کوئی ایسی مجلس تھی جس میں اس قول کا تذکرہ نہ ہوا ہو۔ تمام دنیا جہاں کے جنات گرو در گرو آپ کے درد والا پر حاضر تھے۔ تمام جنات نے آپ کی خدمت میں سلام کا ہدیہ پیش کیا، اور سب کے سب آپ کے دست مبارکہ پر توبہ کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین کرام، مسالک السالکین صفحہ نمبر 344 پر ایک واقعہ درج کیا گیا۔ شیخ عبداللہ بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص اصفہان میں رہنے والا حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری اہلیہ ایک مدت سے عارضۂ مرض میں مبتلا ہے اور کوئی دعا یا دوا اثر نہیں کرتی۔ فرمایا کہ یہ وادی سرادیب کا سرکش جن ہے جس کا نام خانس ہے۔ جب تیری اہلیہ کو خسرہ دورہ ہو تو اس کے کان میں کہہ دینا، اے خانس، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اپنی سرکشی سے باز آ جا ورنہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ شخص اصفہان چلا گیا۔ جب 10 برس کے بعد آیا تو کہنے لگا، یا سیدی، جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ اس روز کے بعد کبھی دورہ نہ پڑا۔ صاحب تفسیر الحاضر میں ایک واقعہ درج کیا ہے کہ بغداد کے علماء میں سے ایک عالم فاضل نمازی جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی طرف فاتحہ خوانی کے لیے نکلے تو راستے میں ایک سیاہ سانپ دیکھا تو اس کو اپنے عصا سے قتل کر ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک لمبے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا تو اچانک وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام شاگرد حیران ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ استاد صاحب ایک عمدہ لباس پہنے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر استقبال کیا، لباس اور احوال کے متعلق پوچھا۔ استاد صاحب فرمانے لگے، جب مجھ پر غبار چھایا تو جن مجھے پکڑ کر ایک جزیرہ میں لے گیا، پھر دریا میں مجھے غوطہ دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک ننگی تلوار ہاتھ میں لیے تخت پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک نوجوان مقتول پڑا ہے جس کا سر زخمی ہے اور جسم پر خون لگا ہوا ہے۔ میرے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ کون ہیں؟ جنہوں نے کہا یہی قاتل ہے۔ نیز اس نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا، اے شہر کے استاد، تم نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیوں کیا؟ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا، آپ نے خواہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے بادشاہ جن سے عرض کیا کہ اس کے ہاتھ کا خون سے لپٹا ہوا عصا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے۔ دیکھا تو عصے کو واقعی خون لگا ہوا تھا۔ مجھ سے اس خون کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے کہا، اس سے تو میں نے ایک سانپ کو مارا ہے اور یہ اس کا خون ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، ارے جاہل، وہ سانپ ہی میرا بیٹا تھا۔ یہ سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر قاضی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، یہ شخص اپنے قاتل ہونے کا اقراری ہے، تم اس کے قتل کا حکم دے دو۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا تو میں نے اپنے دل سے شیخ استاد محترم حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے التجا کرتے ہوئے مدد طلب کی۔ فوراً ایک نورانی مرد نمودار ہوا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ اس شخص کو قتل نہ کرو، یہ تو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے۔
اگر اس کے سبب تم پر اتار آئے گا تو کیا جواب دو گے؟ آپ کا نام سننا تھا کہ اس نے تلوار نیچے پھینک دی اور مجھے کہا، شیری استاد، میں نے غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ادب اور تعظیم کی خاطر تجھے اپنے بیٹے کا قصاص معاف کیا، اب تم ہی اس مقتول کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ پھر اس نے مجھے یہ خلط پہنا کر جنات کے ساتھ رخصت کر دیا جو مجھے وہاں لے کر گئے تھے۔ وہ مجھے اس مکان میں چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ میں نے دعا کی، یا حضرت وہ مرد مومن کون تھا؟ تو فرمایا کہ وہ کون ہو سکتا ہے ماں سوائے میرے۔ ناظرین کرام، جنات کا آپ سے خوف زدہ رہنا اور آپ کی تابعداری کرنا مشہور ہے۔ دراصل آپ غوث ثقلین ہیں، یعنی جنوں انس کے فریاد ریاض، لہٰذا کیوں نہ جنات بھی آپ سے عقیدت اور محبت رکھیں اور آپ سے دستگیری کے طالب ہوں۔ جو تابعدار جن ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں انہیں سزا دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے ولی اللہ کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔